All of you, آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی۔ کراچی کی سیاست پر آج کل ہم مستقل بات کر رہے ہیں اور جو تبدیلی کراچی کی سیاسی منظرنامے پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نان ادر دین مصطفیٰ کمال صاحب کی وجہ سے ہے، جو اچانک سے آئے اور آ کر انہوں نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی جس میں الزامات تراشی سے لے کے متحدہ قومی موومنٹ کے ایسے لوگوں نے جوائن کیا کہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف جو طبقے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ شاید ان کو بلایا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی کسی قسم کا پلان ہے۔ بہرحال پلان تو ہے، وہ پلان انہوں نے خود بنایا ہو یا پھر کسی اور نے بنا کر دیا ہو، لیکن جو بات اب موونگ فارورڈ ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 23 مارچ کو ایک باقاعدہ پارٹی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو پارٹی بننے جا رہی ہے، نئی سیاسی جماعت، وہ کس کی نمائندہ جماعت ہوگی، اس کے اراز و مقاصد کیا ہوں گے، وہ کتنی مختلف ہوگی یا وہ MQM پارٹ 2 بنے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے we have with us سابق سری ناظم، سابق میئر کراچی اینڈ آف کورس سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے پہلے تعلق تھا، اب تو مصطفیٰ کمال صاحب ہی کہیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us today. It's been a pleasure to have you on our show. Thank you very much for having me. ایک کارکن سے اس کے بعد ہم نے آپ کو دیکھا you rose up to the position of mayor and then to senate، اور اس کے بعد now we see you 2013 میں آپ چلے گئے تھے، واپس آئے، اور اب آپ جس طرح سے آئے ہیں جس فورس کے ساتھ، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی بنیادیں ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہل گئی ہیں، بیکاز جس قسم کے سنگین نوعیت کے الزام لگائے گئے ہیں۔ اب جو آپ نے پارٹی بنانے کا کہا ہے، had you come with this plan کہ you're going to form a party؟ Well definitely جب ہم آئے تھے تو ایک لوگوں کو صرف باتیں کر کے چھوڑ تو نہیں دینا تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ اب ہم کریں گے کیا۔ پہلی پریس کانفرنس میں جب پوچھا گیا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت ہے، آپ نے صدارتی نظام کا بھی ذکر کیا تھا، پاکستان کا پرچم دکھایا تھا، تو اس وقت لگتا نہیں تھا کہ کوئی سیاسی جماعت۔ میں نے تو جماعت اناؤنس کیا کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں، اور اس آرگنائزیشن کا فلیگ یہ ہوگا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم رکھیں گے، تو ہم نے ساری باتیں کی اور اس کے کام یہ ہوں گے، ہم نے صرف نام نہیں رکھا تھا بس اس کا۔ تو یہی پلان اے تھا اور یہی آپ فالو کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ مجھے بتائے گا اس کی آبجیکٹیوٹی یا اراز و مقاصد کیا ہوں گے؟ ہاؤ ڈفرنٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی فرام ویئر یو بلانگڈ؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جن چیزوں کی کو ہم سوچتے رہے، جن چیزوں پہ ہم کڑتے رہے، جن چیزوں پہ ہم جو ہے وہ سارا یہ پورا ایک پچھلے چند سالوں کا، کئی سالوں کا ایک وہ رہا ہے، ہم نے انہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے جن چیزوں پہ ہم اعتراض کرتے رہے، ہم کڑتے رہے ساری چیزوں، اور جو ہم چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ بھائی ہم نے پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو اور مزید ٹکڑوں میں نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان سے مراد پاکستان کی سوسائٹی کو، پاکستان کی کمیونٹی کو، اور اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے جو ہمارے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہی ہیں، جو بھی ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ماننے والے ہو، اگر ہمیں آپ فالو کرنا چاہتے ہو، تو آپ پر پہلی چیز جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مخالف کی عزت کرنا سیکھو، اس کی بات سننا سیکھو، اپنی بات کرنے سے پہلے اس سے محبت کرو، اس سے نفرت نہ کرو، اس سے دشمنی نہ کرو۔ یہ تو ہماری ابتدا ہے مخالف کے لیے، جو کہ ہمارا پولیٹیکل اوپوننٹ ہو، جو کہ ہمارا جو ہے وہ سیاسی مخالف ہو، جو کہ ہمارا مسلک میں مخالف ہو، جو کہ ہمارے مذہب میں مخالف ہو، واٹ ایور، اس جھنڈے کو ماننے والا ہو، کسی رنگ، نسل، زبان، مذہب کا آدمی ہو، کسی پارٹی کا آدمی ہو، میری ہمیں فالو کرنے والے کو پہ یہ لازم ہے کہ یہاں سے تو اس کی ابتدا ہونی ہے، اور وہ کر رہے ہیں یہاں سے، تو اس کے ہم بھی اس کو کریں گے اور نیچے فالو کریں گے۔ پاکستان کی سوسائٹیز کو آپس میں جوڑنا ہے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے سب سے پہلا، اور یہ اگر آپ ٹیکنیکلی گراؤنڈ پہ کیسے کر سکتے ہیں، ایز اے مینیفیسٹو، ہم نے سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے رکھا ہے پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، کہ جو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اور وہ آج کا بھی نہیں، جو 2001 والا بھی نہیں، ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر یونین کاؤنسل لیول پہ، ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن پہ نہیں، یونین کاؤنسل لیول پہ ہم پینے کے پانی کا نظام، سیوریج کا نظام، اسکول کا نظام، ہیلتھ کا نظام، اور پارکس کا نظام، اور کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہم یونین کاؤنسل پہ لے کر آئیں، اور چند ایک دو چیزیں اور، تاکہ کسی کو مصطفیٰ کمال کی XYZ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سسٹم ایسا رائٹ ان پلیس ہو کہ جہاں پر گلی کے لوگ، محلے کے لوگ، ایک یونین کاؤنسل کے لوگ، اس کے اوپر ان کے پاس اختیارات بھی ہوں، ان کے پاس ریسورسز ہوں ڈیوالو ہو کر۔ تو ہم اس طرح کے پاکستان
کا تصور ہے, اور اس کے ان لائنز کے اوپر ہم کام کریں گے. سو آن اینڈ سو فورتھ, بڑی لمبی کہانی ہے اس کی, لیکن جو ہم انیشیلی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. سو دس از ویری ڈفرنٹ فرام متحدہ قومی موومنٹ, یعنی جس ریشنل سے آپ نے جوائن کیا ہوگا, جس لاجک سے, یہ اس طرح کی جماعت نہیں ہوگی. آئی مین ٹو سے کہ جیسے پریس کانفرنسز میں بھی ہم نے سنا وسیم آفتاب ہوں, رضا ہارون ہوں, کہ ہم نے جس تحریک کو جوائن کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ اردو بولنے والوں کی ایک نمائندہ جماعت تھی, ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے والی تھی. از اٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ, کیونکہ زبان کی بنیاد پر یہاں بنتی ہے. اردو بولنے والے will be part of this whole campaign, whole جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹرگل, بٹ پورے پاکستان کے تمام زبان بولنے والوں کی یہ جماعت ہوگی. دس از گوئنگ ٹو بی اینڈ دس از اے نیشنل پارٹی. اچھا, تو یہ زبان کی بنیاد پر نہیں بن رہی ہے, نہیں ہوگی, یہ بالکل نہیں بن رہی ہے. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو واٹ یو ہیو بین سیئنگ, یعنی ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے آپ نے سوچا کہ آپ واپس آئیں گے, اینڈ اٹس ٹائم ٹو کم, اٹس ٹائم ٹو بی ووکل اباؤٹ واٹ یو ہیڈ پروبیبلی سفرڈ یا واٹ یو فیل واز ناٹ رائٹ. تو یہ بتائیے کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جس نوعیت کے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کے لیے شواہد دینے ہوں گے نا, پھر ثابت کرنا چاہیے. یہ لازم نہیں سمجھتے آپ؟ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ تو حکومت وقت نے آج سے چند سالوں پہلے سے متواتر کے ساتھ خود جو ہے وہ بتائی ہوئی لوگوں کو. ہم نے تو جو ہے انہی کو پریزنٹ کیا ہے. ہم نے تو صرف ایک نئی بات کی ہے کہ جو کہ ایک دبئی کی میٹنگ کا حوالہ میں نے دیا. ادروائز جو ہے وہ جو سرفراز مرچنٹ کا پیپر ہے اور جو طارق میر صاحب کا پیپر ہے وہ تو حکومت وقت کے پاس ہے نا, ساری چیزوں کے شواہد کے ساتھ. پھر جو ان کے اپنے بیانات ہیں, اپنی جو انہوں نے ریویلز کی ہیں بہت ساری چیزیں, جو کنفیشنز ہوئی ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ سارا کام کرنا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, ان کو اس چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح ہے. ہم نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے, ہم نے تو جو ہے وہ ہم نے تو صرف پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ ہاں یہ باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. لیکن نئی بات اس لیے ہے کمال صاحب کہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور پہلے آپ ڈیفینڈ کرتے تھے, تو ظاہر ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اب سپورٹ کرنے کے لیے آپ ان کو ثابت بھی کریں جو الزامات لگائے گئے. میں نے تو وہاں سے کوئی پیپر تو نہیں چھڑایا نا, جب وہاں پہ ان جماعت کے ساتھ ہوتا تھا تو میں نے تو کوئی پیپر تو نہیں, لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کے سوالوں کے جواب لوگ چاہتے ہوں گے. اس سے بہت زیادہ چیزیں جو حکومت وقت کے پاس ہیں آلریڈی, حکومت وقت کے پاس ہیں آلریڈی, اس سے بہت سارے. شاہد حیات صاحب کی جب آپ سے ملاقات ہوئی, پہلے یہ تھا کہ شاید آپ راضی ہیں دینے کے لیے, پھر ہم نے دیکھا انیس قائم خانی صاحب نے رضا ہارون صاحب کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ تردید کی تھی اس بات کی. نہیں بالکل, ہم نے پہلے دن یہ والی بات کی تھی کہ وہ آئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی, انہوں نے ہم سے کہا, ہم نے ان کی بات سنی. رائٹ, ہم نے ان کو بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے ہم نہیں کریں گے. وہ آئے تھے 10 منٹ کے لیے, انہوں نے جو ہے فارملی ہم سے جو کہا کہ جو اگر ہماری مدد کرنا چاہیں تو ہم آپ کو دعوت دینے آئے. ہم نے کہا جی تھینک یو ویری مچ. تو ایک چیز جو لوگ ظاہر ہے جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور جو متحدہ قومی موومنٹ کے سپورٹر ابھی بھی ہوں گے, یقیناً وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جب آپ نے سوچا کہ یہ تحریک وہ نہیں تھی, اس میں خرابیاں تھیں اور رو جیسی ایجنسی جو ہے وہ فنڈ کر رہی تھی, اور یہ ساری باتیں آپ کو جب پتہ چلا اور آپ نے سوچا کہ مجھے چھوڑ دینی چاہیے اس جماعت کو, دین ڈو یو تھنک میکنگ another سیاسی جماعت از the solution to it? یس آئی تھنک یس, یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے, تو بڑی لمبی کہانی ہے. میں تو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پہلے میں نے جب کیا ہوا, پھر ہم نے کیا کیا, پھر ہم چلے گئے, سینیٹرشپ چھوڑی, اپنی ملک چھوڑا, رابطہ کمیٹی شپ چھوڑی, چلے گئے. 3 سالوں تک کوئی بات نہیں کی, ساری چیزیں. پھر کیا ہونے لگا, لوگ مرنا بند نہیں ہوئے, ان کی تقاریر بند نہیں ہو رہی, لوگوں کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرنے کی تقریر اوپن میٹنگز بلا کر جلسے میں بات کر رہے ہیں, لوگوں کو گالیاں بک رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی گلی گلی لڑائی ہوگی, گلی گلی جو ہے خون بہے گا. تو جب ہم نے پھر یہ سوچا کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ اسٹیپ ان ہونا چاہیے, اسٹیپ ان ہو کر جو ہے ان چیزوں کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں غلط راستے پہ مت جاؤ, یہ سارے ان کے حالات ہیں, ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ ایک پیغام دینا چاہیے, لوگوں کو ایک دعوت دینی چاہیے. وہ ہم نے دعوت دی. اب وہ دعوت دینے کے لیے ڈیفینیٹلی آئیں اور اس سے پریس کانفرنس کریں اور کوئی اس کو اپنا پلیٹ فارم نہ بنائیں, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو جب آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو پھر وہ تو یہ لگے گا کہ بھائی آپ ایک ہی ایجنڈے پہ آئیں کہ بھائی آپ نے سے برا کہنا ہے, برا کہنا ہے. ہمیں تو وی ہیو ٹو موو آن. جب ہم نے سوچا تو پھر پورا پیکج سوچا نا, پھر ہم نے کبھی نہیں ہم جائیں گے پھر رکیں گے, بیٹھیں گے, لوگوں کو ایک آپشن دیں گے. تو یہ ایک بہت لمبا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے, بیکاز کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن میں بھی فوراً پارٹیسپیٹ کر سکے, یا کر بھی لے تو وہ اسکور کر سکے. سو یو ہیو دیٹ پیشنس ان یو اینڈ یو آر ریڈی فار دیٹ. بالکل. ہمیں دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس دن کامیاب ہو گئے جس دن ہم نے آ کر یہ والی بات کہہ دی. ٹھیک ہے, ہم نے تو, ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا, لوگوں سے بات کرنا.
دلوں میں اللہ تعالیٰ جو بات ڈالے کس کے ڈالے یہ میرا کام نہیں ہے, یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ میری بات کس کس کے دل میں, انیس بھائی کی بات, رضا بھائی کی بات, ان سب جو لوگ بات کریں وہ کس کس کے دل میں ہمارے لوگوں کی بات جو ہے وہ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہا ہے. آپ یہاں صبح سے لے کر اگلی صبح تک یہاں پر لوگ ہوتے ہیں, کہاں سے کالیں آ رہی ہیں, ہم ابھی آپ کو کیا بتائیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کمال صاحب کہ بیان سے ہی آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں گے؟ نہیں, ہم پریکٹیکل, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے نا, صرف بیان نہیں, لوگ کیوں بات سن رہے ہیں, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اور ہمارا عمل ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ایکشنز دیکھیں گے نا, ہمارے لوگ ہماری باتوں کے اوپر ہمارے ایکشنز دیکھیں گے. آپ کے ٹریک ریکارڈ سے لیکن پھر تعلق آپ کا ایک سیاسی جماعت سے رہا ہے, سو یو ور ریپرزینٹنگ متحدہ قومی موومنٹ ارلیئر, تو وہ اسی جماعت کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کی وہ آزادی ہے, لوگوں کو آزادی ہے, مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لوگوں کو پوری آزادی ہے کہ جس طرف یہ تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں, بالکل لوگوں کو آزادی ہے. اچھا, یہاں چھوٹی سی ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب سے اور باتیں پوچھیں گے, ان کی جو نئی سیاسی جماعت ہے جو کہ لانچ ہونے جا رہی ہے 23 مارچ کو, اس کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے پس پردہ. ویلکم بیک ان کانورسیشن ود مصطفیٰ کمال. ہم بات کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو جو سیاسی جماعت لانچ ہونے جا رہی ہے وہ کتنی مختلف ہوگی, اور مصطفیٰ کمال صاحب اس کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں, اور کیا اس جماعت کی آبجیکٹیوٹی ہوگی. آپ نے پاکستان کے جھنڈے کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ایک نیشنل جماعت ہوگی, تو کیا آپ نے ابھی رابطے آپ کے شروع ہوئے ہیں, ایز ان آپ کراچی میں آ کر بیس ہوئے ہیں, بٹ اندرون سندھ ظاہر ہے آپ کی ایک فین فالوئنگ تھی ایز میئر آلسو, آپ گئے ابھی تک, پلان کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سکھر کے اندر بھی بینرز آپ کے لیے لگنے شروع ہو گئے ہیں ویلکمنگ کے, سو یہ کیا پلان ہے؟ ہم نے کسی کو نہ بینر لگانے کے لیے کہا ہے, نہ چوکنگ کرنے کے لیے کہا, نہ یہ مجھے بھی یہ ساری اطلاعات مل رہی ہیں. لوگ بالکل خود سے ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں, اور پاکستان کا کون سا ایسا کونا ہے, چترال سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, جہاں پر جو ہمیں میسیجز اور کالز نہیں ہیں, اور وہ 1-2 درجن اور سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں میں, پاسبلی 90% تو کالز ہم ریسیو ہی نہیں کر سکے, میسیجز ہم پڑھ ہی نہیں سکے. میں ہر پروگرام میں لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں کہ ہمیں پلیز ایکسکیوز کیجیے گا, ہمارے پاس فون نمبرز کو سیٹ اپ ہم لگا رہے ہیں, اب چیزیں ہو رہی ہیں ساری, لیکن ہم تو دو نمبرز ہم نے اتارے, تو اس پہ ہم ہزاروں لوگ ہیں جو دنیا بھر سے, بلکہ جو ہمیں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر پاکستانی ہیں جہاں سے ہمیں کالز نہیں آئی ہیں. اچھا, اب میری بات ہو رہی تھی, آپ کی جو پرانی جماعت تھی اس میں یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں مختلف نمبروں سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ کسی سے رابطے میں ہیں, کسی کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمیں جوائن کیجئے, اینڈ دس از دا ٹائم, یو نو. ایک آدمی کو بھی جو ہے وہ ہم نے نہیں کانٹیکٹ کیا. کرنا ہوتا تو ڈاکٹر صغیر کو پہلے کانٹیکٹ کرتے نا, آنے سے پہلے 2 لوگ کیوں آتے, 3 دن کے بعد ڈاکٹر صغیر کیوں آتے. ہم کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے تو کم سے کم 20-25 لوگوں کو تو اپنے ساتھ پہلی پریس کانفرنس میں بٹھا سکتے تھے نا, ایک چوکیدار اور ایک جو ہے وہ چائے بنانے والا, یہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ اس میں ایک دوست ایئرپورٹ سے لانے والا, یہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل لوگ تھے. تو کیا ہماری اتنے لوگ ہمیں شہر میں نہیں جانتے کہ اگر ہم جو ہے وہ 2 گھنٹے پہلے بھی اگر کال کرتے تو 20-25 افراد, تو 20-25 افراد 2.5 کروڑ کی آبادی میں 20-25 افراد تو ہمارے پاس ہو دینا یہاں پہ. تو یہ کون سی یہ کیسا, ہم نے یہ جو آئے بھی ہیں, رضا ہارون ہو گئے یا ڈاکٹر صغیر ہو گئے یا جو افتخار بھائی ہو گئے, انہوں نے پہلی دفعہ وہ بات سن کر انہوں نے جو ہمیں کانٹیکٹ کیا. ہم نے تو کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا, اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور جس کا نام لے, جس کو بتائیں گے, مجھے نام بتائیں کہ جس کو کانٹیکٹ ہوا ہے, میں اس کو بولتا ہوں کہ اس کو تو بالکل جو ہے وہ کہیں سے کال بھی آ رہی ہے, کچھ ہے, تو میں اس کو بولتا ہوں اس کو تو بالکل ہم اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ صرف آپ کے اندازے ہیں کہ مزید لوگ بھی متحدہ قومی موومنٹ؟ نہیں, اندازے نہیں, ہمیں کالیں آ رہی ہیں نا. اچھا, وہ ڈائریکٹلی اب آپ کو کانٹیکٹ کالیں آ رہی ہیں, آف کورس کالیں آ رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. نہیں, وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہو, لیکن آپ کے ظاہر ہے پرانے کالیگز رہ چکے ہیں اور ایک مطلب ایک ذہن رہ چکا ہے. پاکستان کے سارے ہمیں, یا یہ جو آپ دیکھ دیں گے, آپ لوگ ان کو دکھاتے ہیں, سنتے ہیں جو کہ پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارا ٹارگٹ پرومیننٹ لوگ نہیں ہے. آپ کو ایک ایسی تنظیم ملے گی, ایک ایسی آرگنائزیشن ملے گی انشاءاللہ جہاں پر ینگسٹرز کے اوپر, پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر آپ کو جو بہت نئے چہرے نظر آئیں گے. یقیناً ہوگی, لیکن کیا پرانے لوگ, پرانے چہرے بھی آ رہے ہیں, انہوں نے بھی رابطے کرنے شروع کیے ہیں آپ سے؟ جی بالکل آ رہے ہیں.
اچھا, اور یہ کچھ ٹائم لائن ہے ان کی یا کوئی ٹائم لائن نہیں, جب جو آ جائے گا آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا, تو یہ T20 کے دوران بھی ہم پریس کانفرنس کا سلسلہ دیکھیں گے یا یو ہیو اسٹاپ دیٹ کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, وی ہیونٹ اسٹاپڈ اور اسٹارٹڈ اینی تھنگ. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے اس طرح اس کو رکھا ہی نہیں, ہم نے اس کو بالکل نیچرل پروسیس میں چھوڑ دیا کہ جب جو جس وقت چاہے گا کہ جو وہ میں آ رہا ہوں, بتا دیں گے آپ لوگوں کو بھائی فلاں آدمی آ رہا ہے. اچھا, آپ کے فارمر کالیگز جن سے آپ کی بڑی اچھی دوستی رہی ہوگی, کیا انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی؟ کیونکہ جیسے فاروق ستار صاحب کا ہم بیان دیکھ رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ آ جائیں گے سب واپس, ایک نہ ایک دن سمجھ جائیں گے. کہاں جائیں گے واپس؟ میرے خیال سے جماعت میں واپس آ جائیں گے, اور ول انڈرسٹینڈ کہ یہ جو گیم جس نے بھی ڈیزائن کیا ہے یہ کتنا خطرناک گیم ہے. چلو, فاروق بھائی کو جو ہے وہ ہمارا سلام. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ معصوم آدمی ہے, میں ان کی باتوں کا کیا جواب دوں, تو دیکھتے ہیں. بٹ آپ کو فارمر کالیگز نے بالکل کانٹیکٹ نہیں کیا کہ واٹ از دا پلان, آپ کیوں کر رہے ہیں, واپس آ جائیں, یو نو دس از ناٹ گڈ؟ نہیں, ایسا کسی نے آپ کو پتا ہے کہ وہ کانٹیکٹ کر نہیں سکتے, وہ یہ بات کر نہیں سکتے, نہیں کر سکتے. ہاں, اس لیے کہ وہ خود کیا باتیں کرتے رہے سارے لوگ ان کو پتا ہے کہ کیا باتیں کرتے رہے. تو اچھا, یہ جیسے آپ نے کہا کہ نئے چہرے بھی آئیں گے, مختلف سیاسی جماعتیں بھی یقیناً آپ کو کانٹیکٹ کر رہی ہوں گی, ایز ان کے لوگ بھی آپ کو ویلکم ہو سکتا ہے کر رہے ہوں, بیکاز یو نو اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں, فارورڈ بلاکس بھی بنتے ہیں, ڈرفٹ اوے بھی ہوتے ہیں, ڈیفیکشنز بھی ہوتے ہیں. سو مختلف پارٹیوں میں سے کوئی ہے ایسا جو جوائن کرنا چاہتا ہو, آپ کو کہا ہو آپ سے آلریڈی؟ بہت سارے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی آئی وونٹ بی نیمنگ اینی باڈی رائٹ ناؤ ہیئر. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, اور پرومیننٹ لوگوں, جیسے میں نے کہا کہ مجھے پرومیننٹ, ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے کہ پرومیننٹ لوگ کوئی آئے اور ان کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ وہ ایسا کوئی نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے. اچھا, اور یہ کیونکہ ظاہر ایک تنظیمی سٹرکچر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے, سو ساری اس کے اوپر ورکنگ کر لی گئی ہے 23 مارچ کو جو آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. بیکاز بالکل, ہم جو اسی پہ کام کر رہے ہیں دن اور رات, ہمارے پاس جتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکل کر آئی, ہم اس کی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں ہم بہت تیزی سے. اچھا, ہمیں ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے, صبح سے اگلی صبح ہو جاتی ہے, لیکن ہم بہت تیزی سے آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. ہماری پوری توجہ جو ہے وہ پارٹی اسٹرکچر اور آرگنائزیشن کو بنانے اور اس کو مضبوط کرنے میں. اچھا, کچھ پیچھے سوال کروں گی میں آپ سے, پچھلے سوال کہ 2013 میں آپ نے کہا کہ آپ چلے گئے, اور اس کے بعد بیکاز یو ریئلائز دیٹ واٹ از ہیپننگ, اور اس کے بعد پھر اب جو آئے تو کسی ایک مقصد سے آئے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب عامر خان صاحب کو واپس بلایا گیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پہ, وہاں سے آپ کا پرسنل اختلاف شروع ہوا تھا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ باتیں غلط ہیں. بالکل. سو عامر خان سے آپ کی کارڈیل ریلیشنز تھے؟ بالکل کارڈیل ریلیشن. اچھا, -1 فارمولا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, وائل یو ور ایز اے سینیٹر, بالکل سنا ہوگا, لوگ باتیں کرتے تھے. ہاں بالکل بات کرتے تھے. تو کیا ود ان دا پارٹی آلسو لوگ چاہتے ہیں کہ -1 ہوتا؟ تو یہ پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں گے وہ کیا چاہتے ہیں. نہیں, لیکن جب تک آپ تھے ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا. رضا صاحب بھی پارٹی میں ایسا کوئی اتنا ماحول نہیں ہے کہ لوگ بیٹھ کر اس طرح کی ڈسکشن کریں. ہمارے یہاں اگر ایسا ماحول ہوتا تو پھر کیا بات تھی, پھر اتنی تباہی بربادی ہوتی ہی نہیں. تو ایسا چکر نہیں ہے پارٹی میں, کوئی بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہو آپ سے کہ یہ -1 ہونا چاہیے, -1 نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے. اچھا, تو کوئی بھی -1 کی, بیکاز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید جب آئے تھے تو پارٹی کی کمان لینے کے لیے آئے تھے, جی, and that is how MQM کی. جی بالکل. -1 تو سب کو -1 ہو جانا, میں نے اور آپ نے بھی مائنس ہو جانا ہے. کس نے اس دنیا میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے؟ تو ایک نہ ایک دن تو سب کو. مجھے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ -1 بھائی کوئی لکھوا کر آئے کہ اس نے 1000 سال کی زندگی 1000 سال. لیکن لیڈرشپ ٹرانسفر تو ہوتی ہے نا, تو اسی کے اوپر ود ان دی پارٹی جو ہے یہاں نہیں ہوتی ٹرانسفر. یہ آپ کو, آپ پھر DNA نہیں جانتے, آپ پھر یہ جانتے نہیں ہیں. پھر یہاں پہ لوگ جب آپ کہہ رہے ہیں لوگ 1000 سال کی زندگی نہیں لکھوا کے آتے تو کبھی نہ کبھی کہیں تو جائے گی نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ نہیں سمجھتے نا اس والی بات کو. اپنے حساب سے تو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے جب مرنا نہیں ہے, انہوں نے تاحیات مطلب قیامت تک انہوں نے جو اسی طرح رہنا ہے. سو متحدہ قومی موومنٹ کبھی یہ نہیں ہوا کہ then how does the leadership works? Nothing at all. نہیں, not at all. It's just going to be one man. It's just going to be one man and is and will be one man only. That's it. اچھا, بلوچستان کا حوالہ آپ نے کئی مرتبہ دیا ہے کہ جس طرح وہاں پر ہوا ہے, ایک کیا آپ عام معافی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان تمام متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پر جن پر یا وہ ملزم ہیں یا ان پر جرم ثابت ہو گیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ قوانین میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی رستہ نکالنا پڑے گا. اگر پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے ادارے سمجھتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو مار کر, ان کو پکڑ کر وہ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی غلط چیزوں کو کمزور کر رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط راہ پہ ہیں, غلط سوچ ہے ان کی. اس لیے کہ جتنے لوگ پکڑے جائیں گے, جتنے لوگ مارے جائیں گے, آپ الطاف حسین صاحب کی غلط چیزوں کو اور تقویت پہنچا رہے ہیں. ان کو گرفتار لوگ چاہیے,
ان کو ان کے لواحقین چاہیے, ان کو لاشیں چاہیے اور لاشیں چاہیے. یہ اور سنگین الزامات نہیں, الزامات نہیں ہے, میں ریئلٹی میں بیان کر رہا ہوں. الزامات نہیں, جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. الزام نہیں لگاتا میں. الزام تو ابھی میں بیٹھوں تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو ایک ہفتے کا پروگرام کرنا پڑے پورے 7 دن اور باتیں ختم نہ ہو. چھوڑیں اس والی بات کو. ان کو لاشیں چاہیے جناب, ان کو کسی کے مرنے سے کوئی یا کسی کے گرفتار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیڑے مکوڑے سارے لوگ ان کے لیے. ان کو تو ان فیملیز, گروتی ہوئی فیملیز چاہیے جن کے آگے وہ بھی روئیں, آنسو بہائیں اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کریں. ایندھن ہے سارے وہ لوگ نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں پاکستان کا بھلا ہے, میں پاکستان کی اچھائی کی بات کر رہا ہوں, اور ایک پریسیڈنٹس آلریڈی سیٹ ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر سے کرمنل ہو کر نہیں آئے تھے. ان کو یہ آنے کے بعد اس جگہ پہ کرمنل ہوئے. یہ قاتل نہیں آئے تھے, یہ راک ایجنٹ نہیں آئے تھے. جس طرح سے آپ نے بلوچستان میں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ جو کہ پاکستان آرمی سے باقاعدہ جنگ کر رہے تھے, جب آپ نے ان کے لیے ان کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں, ان کو اتارا ہے, ان سے اسلحہ لیا ہے, ان کے لیے پیکج, ان کے لیے ری ہیب پروسیس شروع کیا ہے, تو ری ہیب پروسیس جو ہے وہ ایوری پاکستانی ڈیزرو. یہ بہت اچھے اس معاشرے کے بہت اچھے شہری بن سکتے ہیں. دے شوڈ ناٹ, یہ بھی میں بساست آپ سوال کریں نہ کریں, یہ تبصرہ ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے کہ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکے 500-700 جو لڑکے ہیں یہ میں اپنی پارٹی میں چاہ رہا ہوں. میں ابھی آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ ایک آدمی بھی یہاں پر نہ ہے, نہ بھیجیں, ایک آدمی بھی نہ ہے, لیکن اپنے ماں باپ کے پاس جائے. یعنی یہ وہ جو کہ روپوش ہیں, یہ وہ جو انڈر گراؤنڈ ہے, یہ وہ جو جیلوں میں بات کر رہا ہوں, جن کی میں وکالت کر رہا ہوں, جن کے لیے میں بات کر رہا ہوں, ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ ہے, ایک آدمی بھی میری پارٹی میں نہ ہے, ایک آدمی بھی نہ ہے, لیکن اپنے ماں باپ کے پاس جائے, اپنے بچوں کے پاس جائے. یہاں پر عورتیں رونا آتا ہے ان کو دیکھ کر, کیا حالت ہو گئی ہے. تو کیا یہ این آر اوز ہوتے رہیں گے آپ کے خیال میں؟ you believe in that? we're looking at another NRO. I'm talking, this is not an NRO. آپ سب کو, اگر آپ احتساب میں بلیو کرتے ہیں, آپ بلوچستان کی اس کے اوپر جو ہے آپ اعتراض ہے آپ کو کہ بلوچستان میں لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. نہیں, بات یہی ہے. نہیں کمال صاحب دیکھیں, آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں اور ان کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے, they are languishing in jails, آپ ان کو عام معافی نہیں دے سکتے. میں عام معافی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پروسیس میں, لیگل پروسیس میں راستہ نکالنے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بلوچستان میں کیا چیزیں پروو نہیں ہوئی تھی کیا؟ آپ کو خیبر پختونخوا میں آپ جو ہے وہ آپ ریہیب کر رہے ہیں, آپ کو نہیں ہوئی بھی نہیں کیا؟ So it's going to be another good مہاجر بیڈ مہاجر ہو جائے گا یہ اسی طرح؟ نہیں, کیسی بات کر رہی ہیں گڈ مہاجر بیڈ؟ نہیں, اس لیے ہو جائے گا کمال صاحب, دیکھیں ایک رول آف لا ہے, ایک ریاست ہے, ایک قوانین ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو آپ نے بلوچستان میں کیا ہے, بلوچستان کی محرومیاں دیکھی تھی کہ کیا تھیں, کہیں نہ کہیں ان کو اس قومی دھارے میں لانے کے لیے کیا کیا سارے لوگوں کو, آپ سارے لوگوں کو جو پھانسی پہ چڑھا دیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں اس سے امن ہو جائے گا, کر دیں. آپ میری بات نہ مانیں, میں بحث ہی نہیں کرتا اس بات پہ. نہیں تو اس سے امن ہو جائے گا, آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے امن ہو جائے گا کیسے؟ جو لوگ میں اس کی بھی بحث میں نہیں جانا چاہتا. نہیں, but tell me one thing, میں جو میری بات سمجھ رہے ہیں, میں پہلی دفعہ کسی سے اس والی بات پہ, کسی کو یہ والی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, میں اس پہ مزید آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں موو آن کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں پاکستان کی بھلائی میں کہہ رہا ہوں. میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کہ آلریڈی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ والی بات. میں کسی کو جیل کے دروازے کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو قاتل ہیں ان کو آپ ایک ڈیو پروسیس شروع کریں. آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں نا, آپ جنہوں نے ان کو قاتل بنایا ان سے تو بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں. آپ ان سے تو آپ ان کی لوگوں سے تو آپ اتھارٹیز مل رہی ہیں, ان کا روزانہ خطاب چل رہا ہے یہاں پہ. جنہوں نے ان کا خطاب سن کر یہ ساری چیزیں کی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ لڑ. اس کی بڑی لمبی کہانی ہے, کبھی اور کسی اور ٹائم کریں گے. 100% کنونس اینڈ میرا کنوکشن ہے کہ میں پاکستان کی بھلائی میں یہ والی بات کر رہا ہوں. اوکے, وی ٹیک اے بریک اوور ہیئر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مصطفیٰ کمال صاحب سے مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے پس پردہ. ویلکم بیک. پس پردہ میں وی آر ان کانورسیشن ود مصطفیٰ کمال صاحب, اور ان کی آنے والی جو نئی جماعت ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اب جو بھی یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا تو وہ زبان کی بنیاد پر جانی جاتی ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ماڈریٹ ہیں, لبرل ہیں, سیکولر ہیں. کیا سوچا ہے آپ نے؟ جی بالکل, ہمارے یہاں جو تمام لوگوں کو اپنے عقیدے پہ قائم رہنے کی اجازت ہوگی. دوسروں کے عقیدوں کو چھیڑنے کی پابندی ہوگی. ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی صف میں جو ہے وہ دیوبندی, بریلوی, شیعہ, سنی سب کھڑے ہوں. جس کو جو جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, عبادت کرنی ہے, ایک ہی اللہ کو پکار رہے ہیں وہ کریں, اور تبلیغ کریں, پریچ کریں, زبان سے اپنے دلائل دیں, اور گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہم کسی کو
اپنی سوچ ٹھوسنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. ہم اس طرح کی جماعت چاہتے ہیں. ہر آدمی کی رنگ، نسل، مسلک کی اور ایتھنیسٹی کی جو ہے رسپیکٹ کریں سب لوگ. یہ پورا ایک فارمولا ہے. کوئی ڈفرینسز نہیں ہوں گی کسی کے لیے. کراچی میں بطور میئر بھی آپ رہ چکے ہیں، حالات بھی آپ نے دیکھے ہیں. ظاہر ہے جس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے تھے چیزیں بگڑتی بھی دیکھی ہیں آپ نے. کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں اس کو صحیح کرے گی؟ جو آن گوئنگ آپریشن ہے کیا یہی امن کر سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا تو کوئی پولیٹیکل آپ کو سولوشن نکالنا پڑے گا، چیزیں کرنی پڑیں گی. آپریشن تو آپ کو اسپیس دیتی ہے نا کہ آپ جو ہے اس میں اپنی جو ہے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریشن، اگر آپ پولیس ٹھیک نہیں کریں گے، اگر آپ رینجرز کب تک آپریشن کرتی رہے گی، آرمی کب تک آپریشن کرتی رہے گی؟ تو پولیس کے ادارے کو جو ہے بہت منظم کرنا ہے، اچھا کرنا چاہیے. جو لوکل لیول پہ کمیونٹی بیس پہ جو ہے اونرشپ آنی چاہیے ساری چیزوں کی. پھر آپ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ آپ اپنا سوشل سیکٹر ریفارمز کریں، نیچے لے کر جائیں چیزوں کو. اس لیے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو آپریشن تو جو ہے وہ ایک آپ کو اسپیس دیتی ہے. آپریشن کبھی بھی جو ہے وہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو ٹرف وار ایگزسٹ کرتی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو چکی ہے؟ بہت فرق آیا ہے، بہت چینج آیا ہے، بہت کامیابی ملی، بہت چیزیں. بٹ الٹیمیٹ کامیابی جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے ہوگی. اچھا، آپ لوگوں کا جلسہ کب پلان ہے؟ سیکنڈ ویک آف اپریل میں. اور آپ باغ جناح میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں کتنا کراؤڈ ایکسپیکٹڈ ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ بیکاز ہر سیاستدان یہ کہتا ہے کہ ہم اتنے لوگ جمع کر لیں گے. ہم بولیں گے نہیں، ہم دکھائیں گے. ہم کوئی فگر کوئی نمبر نہیں بتا سکتے، نہ ہم بتائیں گے، ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاس ہم جن بیسس پہ ہم نے جن فیڈ بیک پہ جو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جلسہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ایک بہت ہی پلیزنٹ سرپرائز ملے گا انشاءاللہ. متحدہ قومی موومنٹ میں رہتے ہوئے کبھی جلسے سے خطاب کیا آپ نے؟ آئی تھنک ایک آدھ دفعہ کیا ہے شاید. So you have that training also. well ٹریننگ تو جو ہے وہ نہیں ہوگی تو کر لیں گے جی، اس میں کیا سی بات. کیونکہ جلسے سے خطاب جو ہے ابھی پہلے آپ سنا کرتے تھے، اب آپ کرنے جا رہے ہیں. سنتے بھی نہیں تھے، گلی کوچوں میں کام کیا کر رہے ہوتے تھے ہم تو. کبھی بیٹھ کر ہم نہ اسٹیج پہ بیٹھے، نہ ساری چیزیں اسٹیج پہ نام اناؤنس بھی ہو رہا ہوتا تھا نہیں جاتے تھے اسٹیج پہ. تو ہم تو ورکرز کے ساتھ کھڑے ہو کر انتظامات دیکھنے والے لوگ ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا آپ لوگ شخصیت کے پیچھے نہیں جا رہے، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اباؤٹ فیسز، بٹ یو مسٹ ہیو ہرڈ. ظاہر ہے اب آپ سیاست میں تو آپ کو دوسری پارٹیز کا بھی پتہ ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ میں کوئی نئی شخصیت، نئے چہرے آنے جا رہے ہیں. اینی آئیڈیا؟ No, I don't. But you must have heard. نہیں، I don't have time to even keep track on what they're doing. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز. آپ کو لگتا ہے صفائی مہم جو انہوں نے لانچ کی was a kind of a reply to what you had said؟ اچھی بات ہے، زبردست. لگتا ہے آپ کو کہ یہ ان کا جواب تھا؟ 9 سالوں کے بعد جو ہے وہ صفائی کر رہے ہیں، بڑا اچھی بات ہے. شہریوں کا کچھ تو فائدہ ہوا، کچھ تو صاف ہوئی. جب آپ واپس آئے تو آپ کو کراچی دیکھ کر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی انفراسٹرکچر، دیکھ ہی رہے جب آئے، کیا روزانہ فیڈ بیکس آ ہی رہی ہوتی تھی. اور جو جس طرح کی سچویشن ہے اس میں دکھی ہوتا ہے، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وہ سارا ٹائم یاد آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے دیکھ کر. اچھا، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کی سیاست کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے، اور کیونکہ اب آپ ایک نئی جماعت قائم کرنے جا رہے ہیں اور اسلحے کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اسلحے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. واٹ وڈ یو سے آن دا اسٹوڈنٹ پالیٹکس؟ بیکاز یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں قبضے ہیں، جس حساب سے بندوق ہے، جس حساب سے پارٹیوں میں. ہماری سوسائٹی ہی جو ہے وہ سوسائٹی یونیورسٹیز میں، یونیورسٹیز میں بھی سوسائٹی سے نکل کر جا رہا ہے نا ایک مول. تو ہم نے سوسائٹی ہی جو ہے نا وہ تفرقوں پہ بانٹ دیا ہے. ہم نے اپنے سیگمنٹس الگ کر لیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں دیکھیں اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہیں. میں بھی یہاں بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کے جو ہے وہ میں آگ برساؤں، میں جو ہے وہ لوگوں کو نفرتیں پیدا کراؤں، چیزیں کروں. اس سے مجھے جو لوگ آپس میں نیچے لڑیں گے اس میں مجھے، یا جس کے خلاف میں بات، اس میں مجھے اس کو نقصان نہیں ہوگا. میں تو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ بھی چل رہا ہوں گا، دوسرا بھی نیچے آپس میں کارکنان آپس میں لڑ مر رہے ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو اپنے اسی جنریشن میں دفن کر کے جائیں. ہم اگلی اپنی جنریشنز کو نفرتیں اور نفرتیں ٹرانسفر نہ کریں. نئی جنریشنز کو ہم یہ ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ جو وہ پہلی والی جنریشن میں اس سے پہلے کتنی لڑائی تھی، کتنے تفرقے تھے، کتنی دشمنیاں تھیں. ہم ان دشمنیوں کو یہیں پر اسی جنریشن پہ ختم کر کے جانا چاہتے ہیں. پارٹی چلانے کے لیے بڑے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ود دیٹ؟ لوگ ہاتھ جو ہے وہ پھیلا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بتائیں گے جو کتنے پیسے چاہیے، کیا چاہیے. ہم سے، ہمارے پاس تو اکاؤنٹ ہی، ہم تو کسی سے ہم نے کوئی ایکسیپٹ نہیں کیے پیسے. ہم نے
اس لیے کہ ہم جب تک اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے, جب تک چیزیں کریں گے, ہم نے تو درجنوں لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جو بیچارے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے, تو لوگوں کو اندر جذبہ ہے, لوگ پورا کریں گے. اچھا, آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی 2013 کے الیکشن میں آئے تھے اور بڑے کراچی کے اندر ایک مختلف حالات تھے, اور جس طرح سے ووٹرز نکلے تھے اور ان کو کافی ووٹ بھی پڑے, بٹ ہی couldn't create that space because متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی نمائندہ جماعت رہی ہے اور اب تک ان کی قوت بہت زیادہ ہے. ظاہر ان کا بھی یوم تاسیس بھی آ رہا ہے, وہ ایک اور شو آف اسٹرینتھ بھی ہو سکتا ہے. So what do you say, how are you going to create that space? آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیس آپ کریٹ کر پائیں؟ نہیں, ہمارا ٹارگیٹ صرف کراچی ہے نہیں, اور کراچی تو ایک ون چیز ہے, لیکن ہم تو پورے پاکستان کی, پورے سندھ کی, پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو کراچی این اربن سینٹر از نو جسٹ مائی ٹارگیٹ آڈینس, اینڈ اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں. عمران خان پی ٹی آئی نے وہ اسپیس کیوں نہیں, ان کو لوگوں نے ووٹ دیا, پھر اس کو کیپٹلائز کیوں نہیں ہوا سارا, وہ اس کی ایک ڈفرینٹ ریزن ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن ہم یہاں ہیں, بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. آخر میں ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی بھی آپ کی اس بات کو بائی نہیں کرتے کہ دس از یور اون پلان, آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں آئے ہیں؟ ویٹ فار دا ٹائم, ٹائم ول بی دا بگیسٹ جج, اینڈ اگر اس پہ بھی نہیں ہوتا تو میں اپنا اور ان کا معاملہ, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں کہ ہمارے اس کے درمیان جو ہے وہ حشر میں فیصلہ کرے. بتائیں ان کو کہ جو ہے وہ جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے حشر کے میدان میں میرے اور ان کے درمیان کہ میں کسی کے کہنے پہ آیا ہوں یا میں اپنی سوچ اور اپنے پلان پہ آیا ہوں. ایک مختلف رائے یہ بھی ہے کہ جو لوگ متحدہ قومی موومنٹ سے اچانک چھٹی لے کر جا رہے ہیں شاید وہ فوراً واپس آ کر آپ لوگوں کو جوائن کریں گے. We don't have any contact with anybody. Thank you so much for being with us. Thank you for your time and we wish you all the best. مصطفیٰ کمال صاحب سے آپ نے سنا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. جو نئی جماعت آئے گی, انہوں نے کہا نہ کوئی وہ رنگ ہوگا, نہ مذہب ہوگا, نہ فقہ ہوگا, بلکہ سب ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سیاست بھی رکھے, ایک دوسرے کے موقف کو بھی سنے اور احترام کرے, اور بندوق کی یہ جتنی بھی سیاست ہے اسے ختم ہو جانا چاہیے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک پاکستان فارورڈ. ایک نیشنل جماعت بنانے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں 23 مارچ کو جب اس جماعت کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, باقاعدہ طور پر اعلان ہوتا ہے, تو کیا نام آتے ہیں اور کون کون سے بڑے نام اس سے جڑتے جاتے ہیں اور کون نئے چہرے بھی سامنے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.